پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل دن ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، اور وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا بدن حرام کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شرح سفر السعادات میں دو قولوں کو ترجیح دی ہے کہ وہ گھڑی خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ نمبر 2، یہ کہ وہ ساعت اخیر دن میں ہے، اور اسی دوسری بات کو ایک بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے۔ بہت سی صحیح حدیث میں اس کی تائید ہے۔ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائے۔ اگر دنیا کا کوئی حاکم اعلان کر دے کہ جو اس وقت سے اس وقت تک میرے پاس آئے گا میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا، کیا حال ہوگا؟ اور یہاں حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کے بادشاہ کے بارے میں سچے نبی خبر دے رہے کہ ایک وقت ایسا ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو اس وقت اللہ کے دربار سے مانگنا چاہے مانگ لے، اسے وہ عطا کیا جائے۔ پورا دن ویسے ہی ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ سے چپکے چپکے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کی تعیین نہیں فرمائی کہ یہ پورا دن مسلمان کا اللہ کی طرف توجہ میں گزرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یہ دن گزارے۔ بڑا دن ہے، ایک دن گزارنا کیا مشکل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے۔ اور پھر حضرات علماء نے دوسری بات فرمائی کہ اگر اتنا نہیں تو کم از کم عصر سے مغرب کا وقت، اتنا نہیں تو مغرب سے پہلے تھوڑا وقت تو آدمی تھوڑا سا اہتمام کر لے کہ یہ وقت قبولیت کا ہے، ذکر میں لگ جائے، درود شریف میں لگ جائے، دعاؤں میں لگ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، یہ مجھے اسی دن پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے اس دن کہ جس میں اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام، جلدی اہتمام جمعرات کے دن سے کرے، جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار وغیرہ زیادہ کرے، اپنے پہننے کے کپڑے، خوشبو، جس قدر صاف ستھرا لباس جمعے کا اہتمام ہو۔ جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو، بدن کو خوب صاف کرے۔ مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کے بعد صاف ستھرے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس ہوں پہنے، ممکن ہو تو خوشبو لگائے، ناخن وغیرہ صاف کرائے، بدن کے زائد بات کو صاف کرے۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائے، جو شخص جتنی جلدی جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت افضل دن ہے، بہت شان رکھتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ خیر القرون اچھے دور میں جیسے مسلمان عید کے دن سویرے سویرے گلیوں سے
گلیاں بھری ہوتی تھی، عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے تھے، ایسی مسلمان جمعے کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر میں جمعہ پڑھنے بھی آیا کرتے تھے، ایسی اہتمام کا سویرے سویرے جلدی جلدی۔ لیکن اگر اس قدر جلدی نہ بھی ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور ہو جس میں اس بات کا وہ نظر آئے کہ اسے واقعی جمعے کا عظمت کا، فضیلت کا احترام ہے، قدر ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے پیادہ جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بسا اوقات یہ ثواب و جواب ہمارے دلوں میں کوئی کشش نہیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 1 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ روپے ملتا ہے تو یہ فوراً دل میں ایک کشش پیدا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے، ایک شوق پیدا کرتی ہے۔ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، اتنے نفلوں کا ثواب ملے گا، یہ میرے اندر حرکت نہیں پیدا کرتی۔ سچی بات ہے، آخرت کی منڈی کا وہ تصور، وہ یقین جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ہونا تھا وہ رخصت ہو گیا ہے۔ اس لیے اجر و ثواب کی باتیں میرے دل کی دنیا کو اتنی متاثر نہیں کرتی کہ یہ بھی کوئی چیز کام کی ہے۔ اگر آج اسے کہہ دیجیے 1 سے 100 ملنے والے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اگر کاروبار کر لے گا، اس وقت اگر تو یہ کر لے گا تو 1 کے لاکھ ملیں گے، کتنی اندر ایک حسرت پیدا ہوگی، نہ کر سکے اور کرنے پہ تو اپنی پوری توانائی لگا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب بتائے ہیں، یہ آخرت کی زندگی جتنی ہی استحضاء سامنے ہوگی۔ آپ فرمایا کر ایک مرتبہ آپ سفر سے جا رہے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد تھے، ساتھ قبرستان تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر اس قبر والے کو اٹھایا جائے نا اور اس سے پوچھا جائے کیا چاہتے ہو تو یہ کہے گا کہ مجھے ساری دنیا کا خزانہ مل جائے، اتنا مالدار بنو، تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں یہ سارا ہی دے دوں اور مہلت چاہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی مہلت مل جائے۔ وہاں پتہ چلے گا ان نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے، وہاں پتہ چلے گا ان نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہاں کی منڈی ہو رہے، یہاں درہم دینار سونا چاندی ریال ڈالر کی باتیں ہیں، وہاں کی کرنسی وہاں ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا ایک ایک نیکی کتنی قدر و قیمت رکھتی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں بھائی آخرت کی نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الم نشرح میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے۔ ان صورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب سمجھ کے پڑھا کرے، کبھی کبھی ترک بھی کر دے تاکہ لوگوں کو اس کے واجب ہونے کا خیال نہ ہو۔ جمعے کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ جمعہ یا سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو جمعے کی فضیلت کا اور جمعے کا اہتمام کے توفیق نصیب فرمائے۔